أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ جب آپ کے پاس منافق لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں کتنا خوبصورت انداز ہے بات کو صحیح طور پر ادا کرنے کا۔ اگر صرف یہ فرما دیتے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کا یعنی کہ جھوٹا ہونا لازم آتا۔ اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو اندر کا کینہ اور بغض تھا، عداوت تھی، جو دشمنی تھی، اسے بھی کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ یہ لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے، بس زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں۔ دراصل یہ صورت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں سورت کا نام ہی سورت المنافقون ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنو مستلق عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لشکر اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا جو آپ کا معمول تھا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضور خود اپنے صحابہ کو لے کر ان پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان سے جنگ ہوئی اور ان کو شکست ہوئی، اور مسلمانوں نے مال غنیمت بھی حاصل کیا، اور وہاں ایک چشمہ تھا پانی کا، جس کا نام روایات میں مریسی ذکر کیا گیا ہے، میم را یا سین یا عین، مریسی۔ تو اس چشمے کے قریب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اسی قیام کے دوران ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا، پانی لینے پر یا بہرحال جو بھی بات تھی، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مہاجر نے اپنے مہاجرین کو بلایا، اور انصار نے اپنی مدد کے لیے انصار کو بلایا۔ یہ پکار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم ابھی بھی زمانہ جاہلیت کے نعروں میں پڑے ہوئے ہو، حالانکہ اسلام نے تو کالے اور گورے کا، اپنے اور برائے کا، انصاری اور مہاجر کا فرق مٹا دی ہے، بلکہ تقوی کو معیار قرار دیا ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہے وہی اللہ کا قریبی ہے۔ جو کلمہ گو ہیں وہ سب مسلمان ہیں، انصاری ہوں یا مہاجر ہوں۔ اور اس نعرے میں جو یعنی ایک عصبیت نظر آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان ان کے ذہنوں سے کم کر دی، لیکن منافقین کے لیے یہ موقع بڑا زبردست تھا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا۔ تو اس پر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اسے جب اس جھگڑے کا پتہ چلا تو اس نے
اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی کچھ کو ملا لیا اور باتیں کرنے لگا کہ کل تک ان مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ یہاں پر آئے، ہم نے ان کو گھر بار دیا، عزت دی، دولت دی، سب کچھ اپنا ان کو دیا، اور آج یہ ہمارے خلاف نکل آئے ہیں، ہمارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ ہم جب مدینہ منورہ جائیں گے تو ہم جو عزت دار ہیں، اپنے آپ کو عزت دار کہا، اور نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے سے کم تر کہا۔ میں وہ الفاظ ادا نہیں کرتا، لیکن اپنے سے کم تر سمجھا، اور کہا کہ ہم جو عزت دار ہیں جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو کم تر لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ جب باتیں ہو رہی تھی تو وہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم عمر تھے، یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، تو وہ تو ویسے ہی منافق تھا، اس نے اور دو چار باتیں بنا کر انہی کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا ظاہر کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول کی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدق و امانت کو بیان کرنے کے لیے اس پوری صورت کو نازل کیا، جس میں منافقین کی ہرزہ سرائیوں کو اور ان کی سازشوں کو اور ان کی باتوں کو چاک کیا گیا، بتایا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ بھائی زید بن ارقم سچے ہیں اور یہ عبداللہ بن ابی جھوٹا ہے، اسی کی یہ سازش تھی اور اس نے یہ باتیں کی تھی۔ جی دیکھیے انشاءاللہ ترجمے سے بات واضح ہوگی۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق لوگ آئیں اور یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، بس اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً برا ہے وہ عمل جو یہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا۔ ان کو بس اپنے مفادات عزیز ہیں، آپ ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، اپنا فائدہ چاہیے۔ اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو عجیبو کا اجسامہم، تو ان کے بدن، ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں، یعنی ان کی پرسنالٹی بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہے، ظاہری حلیہ ان کا بڑا پرکشش ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات بھی بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باتیں ہوتی ایسی ہیں خوشنما، لیکن کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ٹیک لگئی ہوئی لکڑیاں ہوں، یعنی لمبی لمبی لکڑیاں جیسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہوں، بظاہر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ وہ آگ میں کام آ رہی ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کا ان کا فائدہ ہے، بلکہ گرنے کی صورت میں نقصان کا امکان ہے۔ تو یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ان کی ایک عادت یہ بھی ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر آواز کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، یعنی جو آپ جانتے ہیں مجرم ہوتا ہے، جب کوئی بات کی جائے تو اسے لگتا ہے کہیں میری بات تو نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کی بات ہو بھی نہیں رہی ہوتی، لیکن اس سے ڈر ہوتا ہے کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دشمن ہے آپ کے، فاحذرہم، آپ ان سے بچیے۔
قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی ہاں ہاں کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اور تکبر بھی کرتے ہیں۔ برابر ہے ان کے لیے آپ استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا نہ کریں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیا کرتا۔ اور وہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ نہ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی ایمان والوں پر خرچ کرنے سے بھی یہ منافقین منع کرتے ہیں، حتی ینفضوا، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ کی طرف تو ہم ضرور بضرور عزت دار آدمی اس سے ذلیل لوگوں کو نکال دے گا۔ حالانکہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافق لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے، کہیں ان کے لیے کماتے کماتے تمہارے لیے صبح اٹھنا مشکل نہ ہو جائے، کہیں دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہ چلی جائے کہ ہم اولاد کے لیے کچھ کما لیں۔ تو اولاد اور مال کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا یا جس کے ساتھ یہ ہوگا تو یقیناً یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ پھر موت کے وقت وہ کہنے لگے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر مجھے، اے میرے رب، اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، قریب کی مدت تک، یعنی تھوڑی سی مہلت، اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت بھی عطا فرما دیں، فاصدق، تو میں بھی صدقہ کروں گا، میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو بھائی میں اور آپ اب اس حالت میں ہیں کہ ہم صدقہ کریں، ہم اپنے آپ کو اچھا کر لیں۔ جب موت کا وقت آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ ہرگز کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو جب اس کا وقت آتا ہے مہلت نہیں دیا کرتا، اور اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے یہ بھی دیکھ لیجئے، اس میں کوئی اتنا مضامین پہلے گزر چکے ہیں، بس دیکھیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت عطا فرمائی، اور صورت بھی فاحسن صورکم، خوبصورت عطا فرمائی۔ یاد رکھو اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور وہ جانتا ہے ان باتوں کو جنہیں تم چھپاتے ہو اور ان باتوں کو بھی جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ ذات تو وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والی ہے۔ کیا آپ کے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبر جو پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا؟ یعنی تم جن بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہو، کفر میں، شرک میں، یا کسی بھی غلط کام میں، تو پہلے جن لوگوں نے غلط کام کیے تھے
کیا ان کا انجام تمہارے سامنے نہیں آیا ابھی تک؟ انہوں نے تو اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ لوگ کہنے لگے ابشر یہدوننا نا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا؟ انہوں نے انکار کیا، پیٹ پھیری، اور اللہ تو بے نیاز ہے، واللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالی مستغنی بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، اسے تو کسی کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے گمان کیا جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثو، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کے ذہن کے مطابق کوئی زندگی اب نہیں ہے، بس جب مریں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلا وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تم وہ اعمال بھی بتلائے جاؤ گے جو تم نے کیے تھے، تمہارے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے جو تم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ عثمانی صاحب دامت فیوزہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے ہم پر۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کل قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، کہ ایک طرف محشر کے میدان میں تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، پھر انبیاء، صحابہ، یہ وہ سب لوگ موجود ہیں، آدم سے لے کر آخری انسان تک، جس میں عزیز و اقارب بھی ہیں۔ تو اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ بھائی میں تمہاری زندگی کی فلم چلانے لگا ہوں، ظاہر ہے آج اگر ہم دکھا سکتے ہیں سین بنا کر ٹی وی پر، پردے پر، تو اللہ تو علی کل شیء مقتدر، اللہ تو بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے نامہ اعمال لکھا ہوا ہے لیکن وہ دکھا نہیں سکتا، دکھا بھی سکتا ہے ریئل جو کچھ ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر کسی انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری زندگی کی فلم چلانے لگا ہوں، اول سے لے کر آخر تک دکھاؤں گا تم نے اپنی زندگی میں کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، اور یہ کسی انسان میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہیں۔ فرمایا کہ اور پھر کہا جائے کہ دیکھنے والوں میں تمہاری بیوی، بچے، ماں باپ سب شامل ہیں، اور دوسری صورت تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہاری فلم نہیں دکھاتا، تم خود ہی جہنم میں چلے جاؤ۔ تو فرمایا کہ انسان جہنم میں جانا پسند کرے گا لیکن اپنے اعمال سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ تو کل جب ہم ایسا کرنے والے ہیں کہ بھائی میں جہنم میں چلا جاؤں کوئی بات نہیں، لیکن میرے اعمال میرے ماں باپ کے سامنے نہ آئے، میرے بہن بھائیوں کے سامنے نہ آئے، رشتہ دار، دوست احباب کو پتہ نہ چلے، تو پھر آج ہی ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ہم ایسے اعمال کریں ہی کیوں جس پر کل ہمیں پچھتاوا ہو کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا۔ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، ضرور تم بتلائے جاؤ گے وہ اعمال جو تم نے کیے تھے، اور وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ دیکھنے میں تو مشکل لگتا ہے، بھئی اربوں خربوں، ملین ٹریلین کے حساب سے انسان گزر چکے ہیں، آئیں گے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بارے میں بتائے گا؟ لیکن بتائے گا، یہ چیزیں خود ہی سامنے آ جائیں گی۔ بلکہ اب تو سائنسی دور ہے، بہت ساری چیزیں سائنس نے ثابت کر دی۔ قرآن کو سائنس کی ضرورت تو نہیں تھی، قرآن تو ویسے ہی حق ہے من جانب اللہ، لیکن آج کل کے لوگ چونکہ سائنس کو زیادہ مانتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، جیسے آواز کے حوالے سے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو کر ختم نہیں ہوتا بلکہ ہوا میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، یہ تحقیق سامنے آئی۔
تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور ہدایت پر جسے ہم نے اتارا ہے، اور اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور جس دن تمہیں اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائیں گے، جمع کرنے کے دن، یوم التغابن، یہ دھوکے کا دن ہوگا۔ تغابن آپ نے شاید ایک اصطلاح سنی ہو، غبن فاحش، فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ غبن فاحش جائز نہیں ہے کسی کے ساتھ، تو یعنی بہت زیادہ دھوکہ، فراڈ۔ ایک ہوتا ہے منافع، ایک ہوتا ہے دھوکہ، پھر دھوکے میں ایک ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ دھوکہ۔ 20 کی چیز تھی 30 میں دے دی، کوئی بات نہیں، 40 میں دے دی، چلو غبن کیا، مناسب نہیں تھا، ڈبل ریٹ میں چلو دے دی، ٹھیک ہے۔ غبن فاحش یہ کہ آپ نے 20 کی چیز 100 میں دے دی۔ بہرحال اس وقت فقہی اصطلاح کی وضاحت مقصود نہیں ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دھوکے کا دن ہوگا۔ آج میں، آپ، بہت سے لوگ، بلکہ ہر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں ایسا ہو جاؤں گا، میں ویسا ہو جاؤں گا، میں اس طرح کامیاب ہوں، میری فلاں نیکی ہے اس پر شاید اللہ مجھے معاف کر دے، فلاں سے میں شاید بخشا جاؤں، فلاں سے اس طرح ہو جائے۔ تو اس دن بہت سے اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے والے، آپ نے پڑھا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، بہت سے عزت داروں کو ذلیل کر دینے والی اور بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دینے والی۔ تو یہی دھوکہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا رہا، کل قیامت کے دن ذلیل ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام کے ذہن میں، یا دوسرے الفاظ میں آپ سے کہوں کہ فقیر کون ہے، تو صحابہ کرام کے ذہن میں وہی تھا جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ فقیر، اب یہ لفظ کہتے ہی ہمارے ذہن میں سڑک پہ چلنے والا وہ انسان جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بال پرا گندا ہوں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اور چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہو، اور ہر ایک سے وہ سوال کرتا پھرتا ہو، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا اور جواب دیا، فرمایا لا دینار ولا درہم لہو، او کما قال، کہ جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مفلس وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا اور خوش ہوگا کہ میرے پاس تو اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں، لیکن اس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ناحق تلخ کلامی کی ہوگی، کسی کے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ کیا، اور ان کو جن کے حقوق دینے ہوں گے، جن کے ساتھ حق تلفیاں کی ہوں گی، ان کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ ہے مفلس، کہ جس کے پاس جنت میں جانے کا سامان موجود تھا لیکن پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ یہ ہے ذالک یوم التغابن، یہ دھوکے کا دن ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ یہ ہار جیت کا دن ہے، کوئی جیت جائے گا، کوئی ہار جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جیتوں ہوں میں شامل فرمائے۔
जीता हुआ कौन होगा, आगे उसी का जिक्र है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता होगा, अच्छे काम करता होगा, अल्लाह उसे उसकी बुराइयां दूर फरमा देंगे और उसको ऐसे बागात में दाखिल फरमाएंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा हमेशा उसमें रहने के लिए। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, समझो तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुठलाया, यही अहले जहन्नम है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। मा असाब मिन मुसीबत, नहीं पहुंचती किसी को कोई मुसीबत मगर अल्लाह के हुक्म से। जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह उसके दिल को सीधा कर देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखते हैं। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अगर तुम पीठ फेरो, फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो फिर हमारे रसूल पर तो वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचाना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। ए ईमान वालो, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुश्मन है, तुम उनसे बचो, और अगर तुम माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो और बख्श दो, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे अम्वाल और औलाद आजमाइश हैं, और अल्लाह के पास अजर अजीम है। अल्लाह से डरो जितना हो सके, सुनते रहो, इताअत करते रहो, खर्च करते रहो। खैरल लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारे अपने लिए बेहतर है। वमन यूक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो शख्स अपने नफ्स को बुखल से बचा ले, यही लोग अल्लाह की नज़र में कामयाब होने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उसके बदले में दुगना चुगना अता फरमाएगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेगा। वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह कदरदान भी है और बुर्दबार भी है, गैब और मौजूदात का इल्म रखने वाला भी है, और हर चीज़ पर गालिब भी है, और हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।